بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا۔ پہلے وہ چارسدہ گئے۔ چارسدہ N24 سے عمران خان خود الیکشن لڑ رہے۔ عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کا مشترک امیدوار ایمل ولی خان الیکشن لڑ رہے۔ چارسدہ میں عمران خان نے ورکر کنونشن سے خطاب کرنا تھا، لیکن چارسدہ کی عوام اتنی بھرپور انداز سے نکلی اور خان صاحب کا والہانہ استقبال کیا کہ ورکر کنونشن جلسے میں بدل گیا۔ عمران خان نے بتایا کہ آپ نے اس کو الیکشن نہیں سمجھنا، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ جن چوروں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ان چوروں کو ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ پہلے بھی 30 سال تک اس ملک کو لوٹتے رہے، کرپشن کرتے رہے، بیرونی ممالک میں اپنے جائیدادیں بناتے رہے۔ اب ان چوروں کو دوبارہ NRO 2 دے کر ہم پر مسلط کیا گیا۔ امریکہ کی سازش کے تحت یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ ان کا ایجنڈا عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا ہے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنا اور دوبارہ سے کرپشن کرنا۔ تو جب بھی میں کال دوں آپ نے حقیقی آزادی کی مارچ میں شامل ہونا ہے، اور میں پہلے دفعہ چارسدہ سے الیکشن لڑ رہا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے خارنے نہیں دینا۔ اس کے بعد عمران خان نے عوام سے حلف لیا اور مردان کے لیے روانہ ہوئے۔ مردان میں عمران خان N22 تحبئی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جہاں پر عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کا مشترک امیدوار مولانا قاسم صاحب کھڑے ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا قاسم صاحب ایک بہت اچھے انسان ہے، لیکن میں مولانا قاسم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا ضمیر یہ اجازت دے گا کہ آپ چوروں کے پاس بیٹھیں، جن لوگوں نے پچھلے 30 سال میں اس ملک کو لوٹا، کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، پاکستان کا پیسہ بیرونی ملک منتقل کیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے بتایا کہ تحبئی کے عوام میں مردان سے پہلے دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں، آپ لوگ مجھے ہارنے نہیں دینا، اور میں بہت جلد اس امپورٹڈ حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے حقیقی آزادی مارچ کی کال دوں گا۔ آپ سب نے اس میں شامل ہونا ہے، اور مارچ کو میں خود لیڈ کروں گا، سب سے پہلے میں رہوں گا۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا میں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے۔ عمران خان نے بتایا کہ میرے دور حکومت میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے امریکہ کو جواب دیا تھا کہ ہم امن میں آپ کے دوست ہیں، لیکن کسی کی جنگ میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ بارڈر کی سیکیورٹی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت یہ بتائے کہ جب پاک افغان بارڈر پہ باڑ لگائے تو طالبان کیسے داخل ہوئے، سوات میں دہشت گردی دوبارہ کیوں شروع ہوئی،
عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو بتایا کہ اگر وفاق آپ کے ساتھ دہشت گردی کی روک تھام میں تعاون نہیں کرتی تو خیبر پختونخوا حکومت خود دہشت گردی سے نمٹ لے، کیونکہ عوام کی جان و مال ہمارے لیے عزیز ہے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں میں بھی طالبان نمودار ہو رہے اور وہاں پر بھی حالات خراب کیے جا رہے۔ عمران خان نے آخر میں یہ بھی بتایا کہ جس غدار نے ان لوگوں کو، ان چوروں کے ٹولے کو ہم پر مسلط کیا، وہ یہ سن لے کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ہم حقیقی آزادی لے کر رہیں گے اور ان چوروں کے ٹولے کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان واپس بنی گالہ کے لیے روانہ ہوئے اور عوام نے بھرپور انداز سے عمران خان کو رخصت کیا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اللہ حافظ۔